الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے اور یہ ایک ایسا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو مکمل دین بنا کر، مکمل ضابطہ حیات بنا کر ہم نے پیش کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی اور کوئی پہلو جو ہے وہ باقی نہیں رہا، اور یقیناً آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ یہ اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم یقیناً معاشرے میں ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اور جس زندگی کا تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے، شریعت جس کی متقاضی ہے، وہ یقیناً ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کر کے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یقیناً آج اگر معاشرے کی بات کی جائے تو ایک خاندان، ایک آئلی خاندان کی اگر بات کی جائے، آئلی زندگی کی بات کی جائے تو وہ دو کرداروں پر مبنی ہے۔ ایک کردار مرد کا ہے، ایک عورت کا ہے، اور یہ کردار جب آپس میں ملتے ہیں تو جب زوجین کے اندر، زوجین کے رشتے میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اور آج خاندانوں کے معاملات اور مسائل اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر یہ معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ عدم برداشت کی وجہ سے گھر ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ریشو کی بات کی جائے، طلاق اور خلع کی ریشو کی بات کی جائے، وہ بہت زیادہ کیسز جو ہے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف عدالتوں کے اندر آپ کو خلع کے اور طلاق کے کیسز رجسٹر ہوتے نظر آئیں گے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آج گھروں کے اندر لڑائیاں، آج گھروں کے اندر انتشار، آج گھروں کے اندر جھگڑے، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ عدم برداشت کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کے اندر مرد اور عورت کی ذمہ داری کہاں ہے؟ اور ایک خوبصورت گھر بنانے کے لیے، خوبصورت گھر اور خاندان بنانے کے لیے، مستحکم خاندان کے لیے مرد اور عورت کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایک خاندان کو بچایا کیسے جا سکتا ہے انتشار سے، خلفشار سے اور جھگڑوں سے، لڑائیوں سے؟ آج اسی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گھر کو بچانا اور عدم برداشت کے سد باب کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، تعلیمات نبوی کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اہم موضوع ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد خان صاحب۔ مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً دونوں مہمان انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، علمی اور فکری گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر حصہ ہوتے ہیں، آپ ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی اور بہت زیادہ اس کی اہمیت بھی جو ہے اس کو بیان کیا۔ آئلی زندگی کا اگر مفہوم جو ہے وہ سمجھنا چاہیں کہ آئلی زندگی ہوتی کیا ہے، کہتے کسے ہیں، اور یہ خاندانی نظام اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے وہ خاندانی نظام ہوتا کیا ہے، اس کا ذرا مفہوم بیان کر دیجیے، پھر آگے بات کو لے کے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اسلام نے معاشرے میں جن اداروں کو تربیتی شمار کیا ہے اور ان کے ذریعے معاشرے کی فلاح اور اصلاح کو جوڑا ہے، اس میں کہہ لیجئے کہ فیملی لائف بنیادی ادارہ ہے جی، اس کو ادارے کے طور پر لیجئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے پورے 38 برس، 25 سال کی عمر میں آپ نے پہلا نکاح کیا اور 63 برس کی عمر میں جب دنیا تشریف لے کر گئے تو پورا ایک جامع اور مکمل اس نظام کا حصہ رہے اور اس فیملی لائف کو آپ نے اسپینڈ کیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، ان کی خوبیاں بیان کی کہ یہ ہوتی ہیں، تو مردوں کو بھی حکم یہ دیا کہ وعاشرہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھی گزر بسر کرو۔ اب اس ادارے کو بچانا ہے، اس ادارے کو قائم رکھنا ہے تاکہ اس کے جو جمیع فوائد و ثمرات ہیں وہ نیو آنے والی جنریشن میں منتقل ہوں اور ان کے بعد اس کا اثر معاشرے میں صالحیت کی صورت میں نظر آئے۔ اور اس کے لیے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی سنگین تر ہے، کہ قتل میں تو ایک بندہ تو آپ نے مار دیا وہ چلا گیا، فتنہ جو ہے نا اس کے اثرات بڑے مہیب ہوتے ہیں، وہ پورے خاندانوں کو، کئی خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے فتنہ کو، یہ جو فساد ہوتا ہے اس سے،
اور فیملی لائف کے حوالے سے فرمایا کہ وصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے. سبحان اللہ. اور جو فیملی لائف جوڑنے کی بنیاد ہے نکاح، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور جو فیملی لائف ختم کرنے کا کہہ لیجیے اصطلاح اس کے لیے طلاق ہے، اس کے لیے ہے جائز، لیکن احادیث میں ابغض المباحات کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہے جائز لیکن سب سے ناپسندیدہ ہے مباحات میں اللہ کی بارگاہ میں. اور دیکھیے فیملی لائف کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی گئی ہے. بالکل. یعنی حالانکہ جھوٹ پہ یعنی جو آپس میں معاملات جڑا جوڑ رہے. سکے. جی دیکھیے اللہ کے نام سے جو رشتہ قائم ہوا ہے اللہ جوڑتا ہے. اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ فیملی لائف کی اسلامی معاشرے میں کیا امپورٹنس ہے. بالکل ایسی. اس کو بنانے کی بسانے کی کتنی تلقین ہے. بالکل ایسی. اور یہ آباد رہے اس کے لیے کیا اس کے لیے کتنی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اس کے لیے تو ہمیں معمولی سے جھوٹ بولنے کی وجہ دے دی کہ گھر کے اندر لڑائی نہ ہو اور خاندان جڑا رہے. خاندان کو جڑا رہنا جو ہے وہ کس قدر بڑا مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کا مفہوم بیان کیا ہے. مفتی صاحب کی خدمت میں جائیں گے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ مرد اور مردوں کے لیے خواتین کو بنایا تاکہ سکون حاصل کریں. آپس میں نے مودت اور رحمت کو رکھ دیا. مودت یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری کی بات ہے. محبت میں سب سے زیادہ محبت جو ہے جس میں رازداری ہوتی ہے وہ رکھ دی. دین اسلام تو کس قدر میاں بیوی کے تعلق کو بیان کر رہا ہے اور خاندان کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ اسلام نے جو خاص اہمیت دی ہے خاندان کو، تو سوشل لائف میں یہ خاندان جو ہے اس کے کیا اہمیت و فوائد بن جاتے ہیں کہ فوائد اسے کیا حاصل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یقیناً خاندان کا جو ادارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا کہ ایک مرد کو اور عورت کو جو ہے زوجین کا رشتہ دے کر اس ادارے کو بنایا ہے. اور اس ادارے کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کا بھی حوالہ دیا، کہ ہر طرح کے اقدامات جو ہے اس کے لیے بنائے. جی. کہ ہر وہ چیز جو خاندان کے ادارے کے لیے نقصان دہ ہے اس پر جو ہے قدغن لگا دی. اور اسے آیات من آیات اللہ کہا گیا، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث اس حوالے سے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، سبحان اللہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. تو ہر طرح سے جو ہے اس کے تحفظ کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور یقیناً اسی طرح ہے کہ ہم چونکہ بے شمار مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور بے شمار ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں، مہنگائی کا بھی ایشو چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی پلان کا ایک حصہ ہے کہ یہاں پر ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، ہر یسر کے ساتھ عسر ہے. یہ تنگی، یہ پریشانی یہ آتی رہے گی. یہ ساتھ ساتھ چیزیں، یہ کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی متوسط حالات ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے خاندان جیسے ادارے کو تباہ کر دیں. آپ بے روزگار ہیں، آپ کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا، یا کوئی کاروبار کا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کا سکون جو ہے آپ برباد کر دیں. اور ہمارے ہاں چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم والا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ، یہ ایک یعنی بذات خود یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے اس کو چلاتے نہیں ہیں، گھر کا سربراہ، جس طرح آپ نے کہا نا کہ دو کردار بڑے اہم ہیں، مرد اور عورت، تو اگر مرد اور عورت اس چیز کے در پہ ہو جائیں کہ گھر کا سکون ہم نے برباد کر دینا، تو پھر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا چھوٹا سا ادارہ ہو تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جب زندگی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک کا نام خاتون ہے. اگر دونوں پہیے اپنی اپنی ڈائریکشن میں کھینچیں گے تو گاڑی کیسے منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے؟ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آج جو معاشرے کے اندر جو عدم برداشت ہے، خاندان جو انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ کون سی بیسک وجوہات، اسباب سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے آج گھروں کے اندر لڑائیاں پڑ رہی ہیں، عدالتوں کے اندر کیسز بھرے پڑے ہیں اور ہمارے اندر عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ عربی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ اذا خلا شیء عن غایتہ فقط لغا، کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد سے خالی ہو جائے تو وہ بے مقصد ہی ہو جاتی ہے. اب آئلی زندگی جب جوڑی گئی ہے، جب بنتی ہے، مارج وجود میں رشتہ آتا ہے میاں بیوی کا، تو اس کے تین بنیادی مقاصد جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سکون، محبت اور رحمت.
اب یہ تین کہہ لیجیے ایک ٹرائکا ہے جو فیملی لائف کو مینٹین رکھتی، برقرار رکھتی، خوشگوار رکھتی. یہ جب مفقود ہو جائے تو انتشار، فتنہ فساد، طلاق خلا کی نوبت پیش آتی. اب ہم نے ون بائی ون دیکھنا ہے کہ سکون کیسے غارت ہوتا ہے. دیکھیے اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہماری ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ الا ماشاء اللہ کچھ میڈیا کی مہربانی ہے، لڑکا لڑکی نکاح سے پہلے ڈسکشن جو ہوتی یا بعد میں آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مہنگائی کا اثر جو ہے ہماری لائف پر بھی ہوگا، جو مختلف چیزوں کے کرائسس ہوتے ہیں. نکاح سے پہلے جو وعدے وعید کر لیتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، چاند پہ لے جاؤں گا، تارے توڑ کے لے آؤں گا. بخاری صاحب آپ نے صحیح اشارہ کیا، جو فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے نا، اب وہ جب حقیقی زندگی بڑی تلخ بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، اس میں وہ چیزیں پوری نہیں نہ ہوتی، تو وہ جو دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے لیے سکون اور طمانینت اور اعتماد کا باعث بننا تھا، وہ جب ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر رہے، باہر آتے ہیں نا، وہ اس سے حقیقت میں آتے ہیں. تو وہ جب سکون غارت ہوتا ہے تو پھر محبت بھی جاتی ہے اور پھر رحمت بھی جاتی ہے. اچھا، اور پھر اس کی اگر ایک خارجی وجہ دیکھیے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جبری شادیاں ہوتی ہیں جس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ایج کا ڈفرنس ہوتا ہے، پھر خاندان کا ڈفرنس ہوتا ہے، تعلیم کا ہوتا ہے، پھر تہذیبوں کا ڈفرنس ہوتا ہے. یعنی ہے مسلمان فیملیز ہی، ایک بڑی لبرلزم اور سیکولرزم کا شکار ہے، دوسری بڑی آرتھوڈاکس ہے، مذہبی ہے. تو ان بنیادوں کی وجہ سے وہ بن نہیں پاتا. تو پہلی بات تو یہ ہمیں جو نا رشتے کرتے وقت ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. دین نے کہا نا کف کا، اور وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہو سکے تو دینداری کو ہی ملحوظ خاطر رکھو. دیکھیے جمال ہے، عہدے ہے، مال ہے، یہ چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں. دینداری ایک ایسا سٹرونگ ایلیمنٹ ہے بخاری صاحب کہ جس کے سہارے آپ زندہ رہ سکتے ہیں. دین آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں کیسے چلنا ہے، یہ صبر کا موقع ہے، یہ برداشت کا ہے، یہ شکر کا ہے، یہ تحمل کا ہے. دین ہی بتاتا ہے آپ کو. سبحان اللہ. یعنی کہ دین کے اوپر چلنے والا جو رشتہ ہوتا ہے وہ یقیناً جس گھر میں دین ہوتا ہے تو وہاں پہ انسان خوشی کے اندر بھی نکل جاتا ہے، غمی کے معاملات میں نکل جاتا ہے، اچھے حالات میں نکل جاتا ہے، مشکل حالات میں بھی نکل جاتا ہے. اس کی وجہ بخاری صاحب دین آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، دین آپ کو لے کر چلتا ہے. بے شک، پیدائش سے لے کر قبر تک آپ کو دین لے کر چلتا ہے. اور آپ کا ایک کہہ لیجئے کہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے دین. آپ دین سے اٹیچ ہوں گے تو آپ کے کتنے ایسے پرابلمز ہیں، جب ہم ان کی حقیقت کی طرف جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا یہ پرابلم تھا ہی نہیں فی نفس سے ہی، یہ ایشو تھا ہی نہیں، ہمارا ایسے ہی ہم نے گھڑ لیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ وجوہات آپ نے بڑی اہم بتائی ہیں اور یقیناً مفتی صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں. اس سے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے وجوہات بھی سنی ہیں، اسباب بھی سنے ہیں، اور یقیناً اس کے ساتھ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آج ہم اگر پاکستان کے معاشرے کی بات کریں تو اس کے اندر تو جہاں سوشل میڈیا بھی کردار ادا کر رہا ہے، جہاں پہ موبائل فون غلط فہمیوں کا باعث بنا ہوا ہے، جہاں پہ مہنگائی، بے روزگاری اور اس طرح ایکسپیکٹیشنس کی بات اس نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے یہاں ہم نے ضروریات زندگی اتنی اس قدر بڑھا دی ہیں کہ وسائل جو ہیں، آمدن ہماری اس کے مطابق نہیں ہوتی. جب دونوں چیزیں مطابقت نہیں رکھتی ہیں تو وہاں پہ بگاڑ آتا ہے، وہاں پہ پھر ضروریات ناجائز طریقے سے پوری کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں سے بھی بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ایک جو تربیت کا عنصر تھا وہ بھی ہمیں نہیں پایا جاتا. تو اس کے پھر سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا پڑتے ہیں، ان ساری چیزوں کے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ یہ معاشرے پہ اس طرح اثرات پڑتے ہیں کہ پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، خاندان کا جو ادارہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بچوں کے اوپر بڑا ایک برا امپیکٹ پڑتا ہے. جو جھگڑے آپ کو ایک سائڈ پہ اگر آپ کو کوئی ہے مسئلہ تو ایک سائڈ پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. بچہ خود بخود ان چیزوں کو جو ہے جذب کر رہا ہوتا ہے، بظاہر ہمیں نہیں محسوس ہوتا لیکن وہ اس کا ایک اثر جو ہے بعد میں نکلتا ہے. دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں جب یہ ادارہ بننے لگتا ہے نا اس سے پہلے کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ سیزن اب چل رہا ہے شادیوں کا، تو اس میں ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم چونکہ پہلے بات نہیں کرتے، حق مہر کی بات نہیں ہوتی، جو نکاح فارم ہوتا ہے اس پر کوئی بات ہم نہیں کرتے، تو جب عین موقع آتا ہے رخصتی کا یا بارات والے جب بارات لے کر آ جاتے ہیں تو اس موقع پر جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے حق مہر کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. اور کئی باراتیں اسی طرح واپس گئی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے آپ 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے خوب ڈسکس کریں. رشتہ طے کرتے وقت طے کرنے چاہیے. بالکل بالکل. اور جو چیزیں آپ کے مطالبات ہیں، دیکھیے اور
عورت جو ہے وہ کسی بھی چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے. تو وہ کوئی بھی چیز آپ کا مطالبہ ہے, آپ نے گھر الگ سے لے کر دینا ہے, آپ نے اگر ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا, آپ کا کوئی معاشی کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے, تو یہ طے پہلے سے کریں, پہلے سے طے کریں, تاکہ اس طرح کے معاملہ جو ہے پوری سوسائٹی جب کٹھی ہوئی ہو, رشتہ دار و کار خاندان اکٹھا ہوا ہو, اس کے سامنے ایک تماشا کریٹ کیا جائے تو اس کے باقی بہت برے اثرات پڑتے ہیں. بالکل اسی طرح. تو اس کے کورسز بھی ہونے چاہیے. یہ جو ہمارے جوڑے جو ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ مسائل سیکھ رہے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے. تو نکاح کے جو مسائل ہیں, طلاق کے جو مسائل ہیں, اور جو مسائل ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ان کے باقاعدہ ان کو کورسز جو ہے وہ کرنے چاہیے, علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے, دانشوروں کے پاس. کروانے کی بجائے اگر خطبہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت سسٹم ہمیں عطا کیا ہے مسلمانوں کو کہ ہر ہفتے آپ کے پاس پبلک آتی ہے, آپ کے پاس آپ کے علاقے کے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ یہ خطبات جو جمعہ کے اندر ڈسکس نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ممبر و محراب کا بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے. یعنی جس طرح میڈیا کی ذمہ داری ہے, جس طرح دانشوروں کی ذمہ داری ہے, تو بحیثیت ایک عالم, بحیثیت ایک خطیب جو ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش, یعنی اس سے ہٹ کر بھی جو ہے اگر کوئی بچہ ہے شادی کرنے جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ ان کی تربیت کریں, اس حوالے سے ان کو بتائیں کہ بھئی یہ آپ کے بیوی کے حقوق ہیں, ان کو بتائیے کہ بھئی یہ آپ کے سسر و ساس کے حقوق ہیں. تو اس طرح اگر شروع سے ہم اس کی بنیاد اگر صحیح رکھتے ہیں تو پھر یہ بعد میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے. اور پھر جتنے بھی گھر کے افراد ہیں, یعنی شادی ہو گئی ہے, جوڑا آ گیا ہے, تو اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو قرآن جس طرح کہتا ہے کہ پہلے جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ دیں گے بھی ٹیبل ٹاک کریں, آپ بیٹھیں, ڈائیلاگ کریں اس کے ساتھ کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. اگر آپس میں طے نہیں ہو رہا تو گھر کے بڑے افراد کو اس کے اندر شامل کریں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. تو اس طرح کے تمام جتنے بھی افراد ہیں گھر کے اندر, بڑے ہیں, مرد ہے, عورت ہے, ساس ہے, سسر ہے, تو ان کو آگے بڑھ کر جو ہے اس طرح کے مسائل کو حل کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر بات کی جائے خاندانی نظام کے استحکام کی, عائلی زندگی کیسے مستحکم ہو سکتی ہے, اس میں ایک عورت کیا کردار ادا کر سکتی ہے بحیثیت خاتون؟ گھر کے اندر آپ کس طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر اپنے خاندان کو پرامن دکھا سکتے ہیں, مستحکم دکھا سکتے ہیں, اس کے استحکام میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر ہم اپنی ماں کی بات کر لیں, اپنے گھر کی خواتین کی بات کر لیں, اپنے خاندان کی خواتین کی بات کر لیں, وہ ظاہری بات ہے گھر کے اندر مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن کس طرح ان لوگوں نے شاید جو نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے جو والدین تھے ان کے پاس یہ نعمتیں تب موجود نہ ہوں, ان کے والدین جو تھے ان کے پاس یہ وسائل تب موجود نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ زندگیاں نبھائی گئیں, رشتے نبھائے گئے. کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ ایک جملہ عموماً بولا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کسی حد تک یہ جملہ ٹھیک ہے. اچھا, وہ عورت ماں بھی ہو سکتی, بیوی بھی ہو سکتی, بہن بھی ہو سکتی, بیٹی بھی, بالکل ماں کا رول. اور مجھے اس میں ماں کا رول زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ ہماری پہلی ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے تشریف لائیں, پہلی وہی. بخاری صاحب ذرا امیجن کیجئے, پوری انسانیت کی ذمہ داری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر ہے, محسن انسانیت. سب سے پہلے کس نے تسلی دی؟ وہ ایک خاتون اول اہلیہ ہی تھی. آپ کی ہماری ماں ہے, نبی پاک کی تو زوجہ ہی تھی. تو یہ جو اسوہ ہے, یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, تو آج کی نساء جو ہماری خواتین ہیں, ہماری معزز خواتین, عورتیں, بہنیں, بیٹیاں, وہ ازواج مطہرات کی حیات کو پڑھے, یہ رول ماڈل ہے, وہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو ماڈل ہیں یہ ہیں. سبحان اللہ. وہ نعوذ باللہ وہ نہیں ہے جن کے حیا کے حوالے سے تصورات واضح نہیں ہیں, ہم ان کی طرف نہیں جاتے. ان کو رول ماڈل بنائے کہ وہ کس طریقے سے نبی پاک کو, یعنی رسول اللہ کو تو تسلی کی ضرورت ہی نہیں تھی, اللہ کے ساتھ معاملہ تھا, لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کیا, یعنی حق زوجیت ادا کیا یا نہیں کیا. ایسے ہی جب کوئی مرد باہر سے آتا ہے, پتہ نہیں, دیکھیے آج بخاری صاحب گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ کہ اکنامکس کے, معاش کے کتنے مسائل ہیں. مرد حضرات کس طریقے سے یعنی اپنا سروائیو کر رہے ہیں. کوئی اگر کرائے پہ رہتا ہے, یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ بل جمع کرواتے ہی مہینہ گزر جاتا ہے, اور گھر کے گروسری اور دیگر چیزیں. تو عورتوں کو تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے, اور مرد کو بھی اس کو حقیقت بتا دینی چاہیے. تو اب جہاں پر اس بچی کی تربیت جب ماں باپ نے کی ہوگی کہ بیٹا تم نے اکوموڈیٹو اپروچ کو ڈیولپ کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے. سیدہ کائنات, سبحان اللہ, سیدہ فاطمہ زہرا, ہم ان کو کیوں نہیں اسٹڈی کرتے؟
کہ دیکھیے کئی دن تک کھانے کے لیے خود نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں، حالانکہ مالک و مختار ہے، جو چاہے احد پہاڑ سونا بن جائے، 40 دن تک جناب وہ پانی اور کھجور سے گزارا ہو رہا ہے۔ ایسا صبر، ایسا تحمل، ایسی فیملی لائف، تو یہاں پر خاتون کو تھوڑا سا، اور بچے بعض دفعہ خواہشات کرتے ہی ہیں، بچے ہی ہوتے ہیں، تو بجائے خاتون کو شوہر کو ٹارچر کرنے کے ذہنی کہ نہیں وہ میرے بہنوئی تو لے دیتے یا میرے بھائی لے دیتے، اپنے شوہر کی پاکٹ دیکھے، اس کے وسائل دیکھے، پھر بچوں کو اکوموڈیٹ کر، نہیں بیٹا چلو اس کو ہم پھر لے لیں گے، اچھی ماں یہ رویہ اپناتی ہے، بالکل ٹھیک ہے وہ تاکہ گھر کا ماحول درست رہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ ہے، اس کے جو سورسز ہیں مالی وہ اگر تھوڑے ہیں اور خواہشات کا بار لگا ہوا ہے بچوں کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خواہشات سے پہلے ڈاکٹر صاحب ضروریات کی بات بھی جناب، پھر خودکشی کے ایسے مناظر آئے کہ بندے نے بچوں کو بھی دھکا دے دیا، خود بھی مر گیا۔ یہ واقعات کس چیز کا غلط ہے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، پھر یہ ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اپروچ، اچھا بچی کو جب ماں باپ رخصت کرے تو یہ کہے کہ بیٹا آپ نے ایڈجسٹ کرنے کی اپروچ، یہ جملہ نہ کہے کہ تمہارا جنازہ ہی نکلے، کیوں؟ یہ غلط جملہ ہے، غیر شرعی ہے۔ یہ کہے کہ بیٹا تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے، اور لڑکے کی ماں اس کو سمجھائے کہ بیٹا تم نے اس کی رسپیکٹ کرنی، بالکل ایسی ہے ڈاکٹر عزت کرنی۔ صاحب، یہ بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑ دیا، اور یقیناً اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اس نہج پہ کرنے لگ جائیں کہ ہمیں انہیں سیدۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ماڈل پڑھانے کی کوشش کریں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات ان کو سمجھائیں، ان کو بطور نمونہ پیش کریں، یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ایڈجسٹ کرنا سکھائیں، اور یہ تعلیم دیں کہ بیٹا اگر خوشی کے اندر شوہر تمہارے لیے جو کچھ میسر کر سکتا ہے کر رہا ہے، اگر وہاں پر کوئی تنگی آئے تو تب بھی تم نے اس کا ساتھ دینا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر خوشی کے اندر آپ ساتھ ہیں تو تنگی کے اندر آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہی جو ایک قرآن پاک نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس جو ہے وہ سردی کے اندر بھی بچاتا ہے، گرمی کے اندر بھی آپ کو بچاتا ہے، تو لباس کا کردار وہاں پہ ادا کرنا ہے۔ یہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو مفتی صاحب سے یہ پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب تو ہم نے عورت کا کردار پوچھ لیا گھر کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، مرد کا کردار کیا ہوگا یہ پوچھیں گے مفتی صاحب سے۔ آپ ہمارے ساتھ دیجیے گا، بریک کے بعد آ کے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویور، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا اہم موضوع ہے آج۔ ہمارے خاندان ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بکھرتے نظر آ رہے ہیں، گھر کے اندر معاملات، مسائل، لڑائی جھگڑا، انتشار، اس کی وجوہات پہ بات ہم کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی نشاندہی کی، اور مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کے سوشل امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ جان لیا کہ ایک گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، خاندان کو مستحکم بنانے کے لیے عورت کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ایلیبوریٹ کیا۔ مفتی صاحب سے یہ جانیں کہ مفتی صاحب، اگر خاندان کو مستحکم بنانا ہو، خوبصورت بنانا ہو، گھر کے اندر سکون ہو، گھر کے اندر اطمینان ہو، جس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے، تو اس میں مرد کا کیا کردار ہے؟ مرد کیسے گھر کو خوبصورت بنا سکتا ہے، گھر کے اندر کیسے سکون کو قائم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان کے بغیر جو ہے، ان میں ایک جو ہے مرد کا بھی کردار ہے، اور بطور سربراہ کے، یعنی زیادہ تر جو خاندانوں میں جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ایک مرد ہی ہوتا ہے جو سارا سسٹم چلا رہا ہوتا ہے۔ تو مردوں کو جو ہے وہ ایک فضا بنانے کی ضرورت ہے، ایک فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہماری بیٹی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارا جو رویہ ہے وہ انتہائی یعنی بہترین ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، بلکہ دوسری بیٹی جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر آتی ہے، تو ہمیں ایک تو ان کا استقبال کرنا ہے۔ ایک بیٹی ہم رخصت کر رہے ہیں، ایک بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں، یعنی وہی رویہ ہمارا ہو جو ہماری اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ہماری بیٹی کے ساتھ اگر اس کا میاں اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہی سلوک اگر ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع پہ جو ہے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے، پیمانے کچھ اور ہیں۔ اسی طرح تو ہمیں ایک تو استقبال کرنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح جو ہے اسے اڈاپٹ کرنا ہے۔ ہمیں اس طرح کے نقص نہیں نکالنے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر کہ روٹیاں گول نہیں بناتی، ہلتے ہوئے آٹا جو ہے وہ گوندتے ہوئے ہلتی ہے، اس طرح کی تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، اور اسی طرح استقبال کرنا ہے جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کا استقبال کرتے ہیں۔
نتیجہ یہ ہوگا کہ بدلے میں وہ بھی آپ کو ساس اور سسر کی نظر سے نہیں دیکھیں گی بلکہ اپنے ماں باپ کی نظر سے دیکھیں گے. تو پہلا سٹیپ تو ہمیں لینا ہے کیونکہ ہم کہیں نہیں جاتے. دوسرا بندہ ہمارے ماحول میں آ کر, اور ایڈجسٹمنٹ کی بھی میں بات کروں کہ ان کو موقع دیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دن آتے ہی یا پہلا ہفتہ جو ہے آپ اس کے اوپر اپنی مرضیاں جو ہے تھوپنا شروع کر دیں. ایک آدمی اگر کسی دوسرے ماحول میں جاتا ہے, جس طرح ہم نوکری کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں, کسی ملک میں چلے جاتے ہیں, تو ہمیں بھی ایک ٹائم تو لگتا ہے نا, ٹائم لگتا ہے. تو آپ اس کو موقع دیں, ہماری نفسیات کو سمجھنے کا موقع دیں. ساس کی جو نظریات ہیں, ساس کی جو نفسیات ہیں, سسر کے جو نفسیات ہیں, یہ ٹائم لگتا ہے. تو آپ ایک تو اس کو موقع دیں. تو مرد کو یہ فضا قائم کرنی ہے, اور دوسرا اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا یہ آپ کے پاس ایک آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے لگے ہیں, تو اس کے تمام جتنے بھی حقوق ہیں اس کا خیال رکھنا ہے, بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. دیکھیں مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ بیلنس جو ہے نا نہیں رہتا آپس میں. یعنی معاملہ یہ ہوتا ہے, مرد بھی بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ایک طرف ان کی بیوی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے ماں باپ آ جاتے ہیں, پیرنٹس آ جاتے ہیں, اور انتہائی برے حالات ہوتے ہیں. اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان بیچ میں رہ جاتا ہے, بیلنس نہیں کر پاتا. کیونکہ اگر اس طرف وہ حق تلفی کرتا ہے تو وہ ماں باپ کا ایک حق ہے, کبیرہ گناہ کے اندر اس کا آتا ہے, اور اس طرف اگر حق تلفی کرتا ہے تو اپنی بیوی کی جو ہے حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان کو سب سے پہلے بیلنس کے ساتھ رہنا ہے. اپنے جو ضروریات ہیں, جس طرح آپ نے کہا, اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ میں کوئی زیادہ جو ہے وہ مطالبہ تو نہیں کر رہا, خاتون بحیثیت خاتون. اسی طرح مرد ہے وہ بھی اپنے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر رہا ہوں. تو مرد جو ہے وہ ہر طرح سے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ سربراہ ہوتا ہے, معاش کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آرام سے ہینڈل کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. بالکل ٹھیک ہے, بڑا خوبصورت آپ نے فرمایا. یقیناً جو قرآن پاک نے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن پاک میں بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء, اس کے اندر یہ چیزیں جو ذمہ داریاں مرد کے اوپر لگا دی گئیں کہ آپ نے معاشرے کو اندر اپنے خاندان کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور تم سب میں سے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں. اسی پہ بات کریں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں, آپ کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں, یہ جو عدم برداشت ہے گھروں کے اندر, اس کو کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ تعلیمات نبویہ کیا ہیں؟ اور اگر کاشان نبوت کی بات کی جائے, آپ کے گھر مبارک کی بات کی جائے, آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ وہ ماحول تو ہمارے رول ماڈل ہے نا, وہاں پہ کیسے زندگی گزاری جاتی تھی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے ساتھ جو اپنا لائف سٹائل تھا ان کا, اور گھر کے جو معاملات تھے, وہ کیسے نبھائے؟ اچھا, عدم برداشت کو ختم کرنا ہے, یعنی یہ جو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں نا, اس رویے کو ختم کرنا ہے, یعنی برداشت ان میں آئے. جی اچھا بخاری صاحب دیکھیے, قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے دور میں جو مرد اور عورت میں تفریق کرواتے تھے, اللہ نے اس کی مذمت کی ہے اچھا شدید الفاظ میں. اب آپ دیکھیے کہ مرد اور عورت کے رویوں کے علاوہ کچھ خارجی عناصر, ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو اس رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے لیے دونوں کو الرٹ ہونا چاہیے, دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خیر خواہ کون ہے اور بد خواہ کون. شیطان کو تو سب سے پسندیدہ کام ہی یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دیں, بس تفریق. اچھا, اس کے لیے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھی جائیں. مثلا مرد کو اپنی فیملی کے حوالے سے قطعاً باہر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ اپنے گھر کے معاملات, اپنے گھر کے معاملات جو پرسنل لائف ہے, معاملات, اور فرینڈ کے ساتھ گپے مار رہے ہیں, اور یہ انتہائی یہ نامناسب سی بات ہے. اور عورت کو, یعنی بیوی, اس کی بیوی کو چاہیے کہ قطعاً اپنے شوہر کی کمی بیشی لائف میں ہو جاتی اس کو دوسروں کے ساتھ ذکر نہ کرے. دونوں الحمدللہ کہنے کو رواج دیں, جی الحمدللہ جی میری بہترین لائف ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, بڑی سعادت کی بڑی, یعنی بیوی کہے کہ جی الحمدللہ میرا شوہر, اللہ کا شکر ہے جی بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے. شوہر جو کہے جی مجھے بہترین بیوی ملی ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح, اگر کوئی پرابلم بھی ہے تو اس جملے کی برکت سے پرابلم دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے پاس بنیادی رول ماڈل ہے, بنیادی پہلا اور آخری یہی ہے بے شک قیامت تک کے لیے. نبی پاک علیہ السلام, بخاری صاحب دیکھیے امام الانبیاء ہے,
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. عظمت، خیر اور برکت کا کون سا پہلو ہے جو ذات مصطفیٰ سے نہیں جڑا؟ لیکن جب فیملی لائف میں ہوتے ہیں تو ایسے عظیم شوہر سبحان اللہ کہ آپ دیکھیے کہ عموماً میں اور آپ یا آج کا کوئی بھی بندہ ہے جس کو 4 لوگ جانتے ہیں وہ اپنے فیملی میٹرز کو چھپاتا ہے. سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ لوگوں کو، عام کرو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ باہر اور گھر میں یکساں ایک رویہ رکھتے تھے. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہمارے ساتھ کام کاج کر دیا کرتے تھے اور اپنی ازواج کی نفسیات کو جانتے تھے. وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عائشہ جب تم نارمل موڈ میں ہوتی ہو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تھوڑا سا موڈ اور ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ حضور شوہر بھی تو ہے نا ان کے، تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. اور ام المومنین کتنی اٹیچ ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں، یعنی وہ حضور کے مشاہدات کے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. اتنا قرب، اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، جیسے حضرت ختیجہ کے ساتھ ہم نے ذکر کیا، اور صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ کے مشورے پر آپ نے قربانی کی، اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں. اور ایک دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا فیملی میں، وہ ہماری تربیت کے لیے کسی زوجہ کو گھر سے آپ نے نہیں نکالا، خود باہر مسجد میں تشریف لے آئے. 38 سالہ فیملی لائف کا آپ کا زمانہ ہے، کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تانے نہیں دیے. کون نہیں جانتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا معاملات تھے نبی پاک کے ساتھ، تاریخ کا حصہ ہے. ان کی بیٹی کو کبھی اشارتاً نہیں کہا کہ تیرے باپ نے یہ کیا ہے. یہود کے قبیلے سے 2 خواتین آئیں، ان کے ساتھ کیا رویہ. پھر آپ دیکھیے معاشرے میں، اس جاہلی معاشرے میں جس کو کنیز باندی یا لونڈی کہتے ہیں، مصر سے ایک کنیز چلی، خاتون چلی، اس کو نبی پاک نے ام المومنین کا رتبہ دے دیا. کتنی عزت افزائیاں دی خواتین کو، وہ جو آپ کے کاشانہ اقدس کی زینت بنی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، مشورہ اللہ کے رسول امام الانبیاء ہو کے مطلب امہات المومنین سے مشورہ کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ خاتون ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے گھر کے معاملات میں. آپ دیکھیں آپ کو، عورت تو گھر میں رہتی ہے، عورت کے بارے کا کیا پتہ. یہ کس قدر خوبصورت آپ نے مثال دی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اس سے اس کو امپورٹنس دینی، حالانکہ نبی پاک کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے شک، آپ تو وہی آپ نازل ہوتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے. اور آپ کا جو عقل و شعور، جو ویژن وزڈم ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، آپ کا ایک طرف ہے. یہ میرے آپ کے لیے تربیت ہے. دیکھیے جب ہم اپنی فیملی کے، کیا صرف ہم نے کھانا پکانا، یعنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرے کھانا پکائے اور ہماری جو فزیکل ڈیزائر ہے اس کو پورا کرے، اور بیوی یہ سمجھے یہ کمانے کے لیے نہیں. یہ 2 کائنات میں دیکھیے کیسا رشتہ ہے، جو پہلا رشتہ دنیا میں مرد وجود میں آیا ہے، جو میاں بیوی کا ہی پہلا رشتہ ہی ہے، پہلا رشتہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کے بچے، بیٹیاں اپنے گھروں کو چلے جاتی، بچے کام کاج کے لیے دوسرے شہروں یا ملک میں چلے جاتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھی ہوتے ہیں. تو اس رشتے کی امپورٹنس کو سمجھیے، تقدس کو سمجھیے، اور معاملات کو خود سالو کرنے کے لیے. دیکھیے آپ سمجھتے نہیں فلاں میرا خیر خواہ، فلاں میرا خیر خواہ، آپ سب سے بڑے اپنے خیر خواہ خود بنیے، اپنے ایشوز کو خود سالو کرنے کی طرف آئیے. تو کوئی ایسا کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ آپ اپنے ایشوز سالو نہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکیں. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اہم بات آپ نے کی. یقیناً جب ہم اپنے معاملات خود مطلب ایک دوسرے کے دوست بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ رشتہ وہ ہے ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب جس کو اللہ تعالیٰ نے مودت کی بات کی ہے. مودت سپرلیٹو ڈگری محبت کے، اس سے بڑا لفظ قرآن پاک نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جس کے اندر رازداری ہے، جس کے اندر راز و نیاد ہے، سب سے زیادہ محبت جس کو بیان کیا گیا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر پل کی رپورٹ ہم گھر میں دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اگر سیپریٹ لائف گزار رہے ہیں تب بھی اس میں یہ ہے کہ مرد اپنے گھر کی ہر رپورٹ جو اپنے والدین کو یا اپنے گھر والوں کو دے رہا ہے، اور خاتون کی بھی یہ حالت ہے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے یا سیپریٹ ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر پل کی رپورٹ دی. اب تو معاملہ آگے چلا کہ اسٹریک بھیجی جاتی ہے، اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، ہم نے یہ بنایا تھا، یہ کھایا تھا، یہ کیا، وہ کیا. اب تو ڈیٹیل چیزیں اور مزید آ گئی نا. تو یہ بتائیے گا کہ گھر کے جو معاملات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، یا گھر کی جو چیزیں ہیں، اس کے اندر بعض اوقات والدین کہتے ہیں تم آ جاؤ، یہ خود ہی جو ہے سرنڈر کرے گا، یہ خود ہی سرنڈر کرے گی. تو بجائے اس کی صلح کروانے کے ہم معاملات کو مزید طول دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا کرنا دین اسلام میں کیسا ہے، اس کا حکم دیا گیا؟ دیکھیے یہ المیہ ہے، جو عورت جو ہے شادی سے پہلے، یعنی بچے کی شادی سے پہلے آپ کو بظاہر بڑا
تقوی والی اور پرہیزگار نظر آ رہی ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، لیکن جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہی خاتون جو ماں ہوتی ہے وہ ساس کا جو ہے وہ روپ دھار کر اتنا ظلم ڈھاتی ہے کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جی. تو ایک تو یہ چیز آپ کو کرنی ہے کہ جس طرح آپ کا رویہ پہلے ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، شادی کے بعد بھی اسی طرح کا رویہ ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ رپورٹس وغیرہ، بالکل یہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے المیہ ہے کہ ہم اپنا جو ماضی ہے وہ چیپٹر کلوز کر کے نہیں آتے. یعنی ہم نے جو کچھ یہاں پر کرنا ہے وہ ہم نے موبائل کے ذریعے سے جو گھر کی جو ایک چیز کی رپورٹ ہے وہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی. اس میں والدہ ہوتی ہے، اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بہنیں ہوتی ہیں تو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیپٹر جو ہے کلوز کر کے آیا کریں آپ. یعنی یہ گھر کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ گھر کے اندر آپ سولو کریں. دیکھیے مجھ سے اس میں ایک چیز مدد کے ساتھ یہ شامل کر لیں، اگر یہ نظر بد کا باعث نہیں بنتی چیزیں، یہ حسد کا باعث نہیں بنتی پھر اسی طرح ہے. یعنی بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی گھر آپ کا ہے، شوہر آپ کا ہے، تو مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے کہ انہوں نے حل کرنا ہے. یعنی زندگی جو ہے وہ آپ نے گزارنی ہے، آپ کی والدہ نے نہیں گزارنی، آپ کے دوسری بہن نے نہیں گزارنی، یہ آپ کو خود کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس چیپٹر کو کلوز کرنا پڑے گا. اور دوسرا، ہمارے ہاں یہ رویہ بہت ہی عجیب ہے کہ ہمارے میاں بیوی کے اندر اپنی قصور کو ماننے کا اعتراف، یعنی اپنی مسٹیکس کو اون کرنا، ایگو جو ہے آ جاتی ہے. اس کے اندر بہت سارے عناصر جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی اعتراف کریں غلطی کا، آپ مانیں کہ بھئی یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس طرح یہ جو گاڑی ہے آگے چلے گی. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ ہم چونکہ اس طرف بہت زیادہ جاتے ہیں کہ مسئلہ اگر میرا حل نہیں ہو رہا تو ہم باہر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ تعویذات وغیرہ کی طرف اور عاملین کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. چاہے وہ بہو کا معاملہ ہو، چاہے وہ بہو کا معاملہ ہو، جادو کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ساس ہو. یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اس طرح کی تعداد جو ہے وہ دن بدن، یعنی دل جو ہے خون کے آنسو اس لیے روتا ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے. ان جاہلوں کے پاس جانے کے لیے جو ہے آپ قرآن کو دیکھیں، آپ سنت کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا ہمیں رہنمائی کی ہے اس کو دیکھیں. مکمل تعلیمات، اکمل تعلیمات. دیکھیں ہم جب بتاتے ہیں نا کہ بھئی اگر جادو ہے یا نظر ہے یا حسد کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کو پتہ نہیں کیا ہماری بات ہلکی لگتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں، یعنی تسلی اس وقت ہوتی ہے جب ان کو عامل، یعنی جعلی عامل جب بتاتا ہے نا کہ رات کے 12 بجے آپ نے قبرستان جا کر اور کوئی خاص قسم کا جانور لے کر جو ہے اس طرح کا کوئی چلہ کاٹنا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ کچھ سمجھتا ہے. یہ مصطفی ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر، یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پستی اور ذلت کی بات ہے کہ ہم اپنا عقیدہ بھی قربان کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں جو شیاطین کے پیروکار ہیں، جو شیطانی قوتوں کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. ہم اپنا دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. لیکن جو ڈاکٹر مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو وظائف اور جو مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، آپ سے ثابت شدہ ہیں، جو آپ نے پڑھی، جو آپ نے پڑھنے کا بتایا، ہم ان پہ جب تک عمل نہیں کریں گے گھروں کے اندر سکون، اطمینان نہیں آ سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جب مفتی صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم اپنی بات منوانے کے لیے دونس داندلی کرتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک آتی ہے کہ ہم خواتین پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، خواتین پر تشدد کرتے ہیں اور یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے. آج بہت سارے گھروں کے اندر، خاندانوں میں بات یہاں تک پہنچی ہے کہ پہلے تو شوہر مارتا تھا، پہلے کم از کم یہ بات ہوتی تھی، اب تو سسرال والے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، مطلب سسر بھی ساتھ شامل ہے، ساس بھی. ابھی آپ نے ایک لاہور کے کلپ یا گجرانوالہ کے کلپ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک سسر اپنی بہو کو پیٹ رہا تھا بری طرح. اور یہ ہم کلپس، یہ چیزیں ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. خاتون پر تشدد کرنا، دین اسلام نے کیا کہا؟ دیکھیے تشدد تو جب ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ نبی پاک کا اللہ نے فرمایا حسنہ، خوبصورت، بیوٹیفل ماڈل، آپ نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کتنی شفقت اور محبت سے
اچھا دوسری خواتین کی یعنی جو آپ کی ازواج تھی ان کی دلداری کرتے، دلجوئی کرتے، ان کا خیال رکھتے، اور اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی چکی خود چلاتی. اللہ دیکھیے جنتی عورتوں کی سردار ہے، یعنی دنیا کی چند بہترین خواتین میں آپ کا نام بے ہے. شک. ہاتھوں سے چکی چلاتی، کھانا بناتی. بعض ایک دفعہ تشریف بھی لائیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عنایت کیجئے کسی حوالے سے، تو آپ نے ان کو وظیفہ دے دیا. دیکھیں آج یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ان کو اکوموڈیٹیو سوچ دی ہے کہ بیٹا اپنے کام خود کریں گھر میں. اور کتنی خدمت کرتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا اثر پھر حسنین کریمین کی صورت میں سامنے آنا تھا نا، شہزادے آئے. اچھا آج دیکھیے آج کا بھی یہ جو بات ہوئی کہ فیملی لائف میں اگر کوئی ایشو ہے، بخاری صاحب میرا ایمان ہے کسی نہ کسی سنت سے انحراف ہوا ہوگا، ہاں کوئی نہ کوئی اس کا حل سنت میں ڈھونڈی. بے شک بے شک. دیکھیے میرے اگر گلی میں کوئی ایک بڑا ہی شاندار ڈاکٹر موجود ہے تو میں کیوں ایمبولینس کو بلاؤں، گاڑی کرواؤں اور بڑے ہاسپٹل میں جاؤں، میں اس سے دوائی لے لوں. جب میرے گھر میں سنت مبارکہ موجود ہے، کمپیوٹر سے نیٹ سے کھولیے آپ کو کسی نہ کسی سنت کا. اور میں ان جاہلوں کے پاس جنہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ شوہر آپ کے قدموں میں، یہ جملہ اتنا خسیس قسم کا رذیل قسم کا ہے نا، لکھنے والے کی جہالت کا پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر آپ کے قدموں میں، نے خود جملہ پڑھا ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ کن لوگوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہمارے گھریلو ناچاکی نے، انتشار و افتراق نے ان جاہلوں کا کروڑوں کا بزنس چلا دیا ہے. بالکل. آپ قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے، دیکھیں جب مرد بول رہا ہو بعد دفعہ تو عورت چپ ہو جائے. عورت اگر کسی شکوے کا اظہار کر رہی، مرد چپ ہو جائے، سمپل سی بات ہے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر آپ کو پبلکلی یہ حکم دیا گیا ہے تو یہ رشتوں میں کب آئے گا وہ مرحلہ؟ بالکل صحیح. وہ موقع کب آنا ہے؟ یعنی مجھے جب تحمل و برداشت کی بات کی گئی ہے، باہر تو میں بڑا مشہور ہوں جی، بڑا متحمل مزاج آدمی، تو گھر میں اگر فیملی لائف میں یہ پریکٹس کیوں نہیں ہوتی؟ اور خاتون کے بارے میں اگر بعض لوگ کہتے ہیں بڑی بردبار ہے، بڑی حلیم ہے، تو شوہر کے معاملے میں اس کی بردباری کب نظر آئے گی؟ بالکل ایسے ہی. یعنی کہ جب تک آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہوں گے، ان کے لیے مثال نہیں بنیں گے، تو باہر معاشرے میں آپ کیسے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ اور یقیناً دین اسلام نے اسی والے سے ہی ہمیں کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانے کے لیے یہ بتایا کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یہ بھی اسوہ حسنہ ہے، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا. یقیناً اس موضوع پر انتہائی خوبصورت آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اس موضوع کو الیبوریٹ کیا، جو ہمارے مسائل تھے، اسباب تھے، اس کے اوپر توجہ دلوائی آپ نے، اور جو اس کا حال تھا وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا. یقیناً اگر آج ہم عفو در گزر، قوت برداشت پیدا کرنے والے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے بن جائیں، اور حسن سلوک کرنے والا ہے ایک دوسرے سے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور زوجین جو ہیں وہ باہمی غلطیاں جو ہیں اور لغزشیں جو ہیں ان پر چشم پوشی کر جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ نہ کیا کریں. کسی کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کسی کے اندر کتنی خامیاں ہیں، اور اگر خامیوں کی نظر آ جائیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے. یہی دین اسلام نے سکھایا. اور ایک دوسرے کی اگر بد مزاجی ہے اس پہ صبر کرنا سیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے ساتھ خصوصاً دین نے ہمیں یہ کہا کہ نرم گوشی اختیار کرنی چاہیے، حلم ہونا چاہیے، ہمیں بردباری ہونی چاہیے. اور یقیناً جب یہ ساری چیزیں جن کی بات ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے کی، ان پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آج ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ انتشار، خلفشار، پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، اور ہمارا گھر جو ہے وہ سکون والا اور رحمت والا بن سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پرسکون بنا دے، ہمارے خاندانوں کو پرسکون بنا دے، اور ہمارے معاشرے کو پرسکون بنا دے، اطمینان والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری باتوں کو قبول بھی کر لے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.